چیخ کے کہے گا اللہ مالک بھوک لگی ہے 50,000 سال ہو گئے ہے مولا میں تے جھٹ نہیں سی کڈدا ترلا ہی کچھ دے چھڈ ولا طعام الا من غسلین لوگوں بھوک جتنی لگی ہو آپ پہ اور میرے پہ غربت اتنی نہیں آئی کہ ہم نے کبھی بھوک میں کسی کا پھوڑا یا پیپ چاٹی ہو. یہ وہ منظر ہے. ڈر سکتے ہو تو آج ڈرو, رک سکتے ہو تو آج رکو. میں آپ کو تانے دوں, آپ مجھے تانے دیں, ایک دوسرے کی چادر اتاریں, دھوتیاں کھینچیں, عزتیں تار تار کریں. میں تینوں پوچھ لاں گا, میں تینوں ویکھ لاں گا. پورے ملک میں اس وقت اللہ کی قسم حالت یہ ہے. آج کیوں میں جمعے والے دن بھی چھٹی پہ, میرے بچے کیوں نہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں؟ کیا چاہتے ہیں؟ 4 دن کی چتراہٹ؟ آؤ چیک کرو ملے گا کیا. ادھر فرشتوں کو آرڈر ہوگا خذو, پکڑ لو پکڑ لو, غلو جکڑ دو جکڑ دو, اس کو سنگل مار دو, ثم الجحیم صلو, اس کی تیاری کرو جہنم کی طرف جانے کے لیے. جس جگہ انا ہے, میں ہے, اکڑ ہے, تو کون میں کون, تو مینوں جاندا نہیں میں تینوں, ہماری یہی جنگیں رہ گئی. ابلیس کو لعین میں پہ بنا دیتا ہے, وہ نمرود کو جوتے مروا دیتا ہے میں کی وجہ سے, اسی میں کی وجہ سے وہ فرعون کو غوطے دلوا دیتا ہے, وہ ابرا کو ابابیلو سے مروا دیتا ہے, وہ قارون کو زندہ زمین میں دھسا دیتا ہے, وہ حامان کے رگڑے لگا دیتا ہے. وہ نہیں چھوڑتا کسی بڑی سے بڑے باغی کو, تاغی کو, جس کی گردن میں سریے ہوں جب تک نکل نہ جائیں, مرنے سے پہلے پہلے دکھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے. لیکن یہ نہیں مانتا تھا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. حاضرین مجلس, احباب گرامی, دنیا میں انسان کو 2 روپ دیے گئے ہیں, 2 پہلو دیے گئے ہیں. اس میں خیر کو محسوس کرنے والے, بھلائی کو جاننے والے سینسر بھی رکھے گئے. یہ برائی کو بھی دیکھتا, سنتا, سمجھتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے. دونوں پہلو ہیں. گندگی بھی اس دنیا میں موجود ہے اور یہاں صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین پھول اور خوشبوئیں بھی موجود ہیں. یہ اپنے ضمیر کی بات ہے اور اپنی اپنی تربیت ہے. کون کہاں بیٹھتا ہے. بھرے باغ کے اندر جو گندگی کی مکھی ہے اسے گندگی ہی تلاش کرنی ہے, اور پورے جسم پہ جہاں پھوڑا پھنسی اور پیپ ہے وہ وہیں بیٹھے گی. شہد کی مکھی کے راستے میں جتنے مرض گندگی کے ڈھیر آئیں وہ سب سے گزر کر کے جا کے پھولوں پہ بیٹھ کے رس چوس کے شہد بنائے گی. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی بھلائی, خیر شر دونوں بتا دیے. انسان کے اندر اس کے نفس میں دونوں پہلو بھی رکھ دیے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اس نفس کو گواہ بنا کے اور خود کو گواہ بناتا ہوں جس نے اسے بنایا ہے. میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو خیر کا الہام, برائی کا الہام دونوں سجھا دیے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے خیر اور بھلائی کا رخ اختیار کیا. ناکام ہے وہ, برباد ہے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا کی غلط جگہوں پہ بٹھا کے, غلط جگہوں کا انتخاب کر کے گندگی کے ڈھیر اور علیشوں میں اپنے آپ کو رنگید لیا. تو یہ برباد ہو گیا, یہ کامیاب نہیں ہے, یہ ناکام ہے. آج کی اس ملاقات میں نے اپنا مقام واضح کرنا ہے کہ دنیا یہاں خیر بھی ہے, یہاں شر بھی ہے. گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو شہد کی مکھی انہیں دیکھ کر کے میرے راستے میں ہیں بیٹھتی نہیں ہے, اور جو گندگی کی مکھی ہے وہ اچھی چیزوں پہ بیٹھنا اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے.
تو مجھے اپنے ضمیر کو، اپنے سینسر کو، اپنی باڈی کو، اپنے وجود، اپنی چاہت کو، اپنے ارمان، اپنی تمناؤں کو، میری ترغیبات اور میری ترجیحات کیا ہیں، اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا ہے کہ میں کدھر جاتا ہوں، میری سوچ کدھر جاتی ہے، میری فکر مثبت ہے یا منفی ہے، میرے خیالات، میرے تصورات، میری گفتگو، میرا لب و لہجہ، اس میں غالب پہلو کیا ہے۔ میں اس وقت قرآن مجید کی سورہ القلم، اس کے اندر سے اللہ رب العزت کا ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، 34، اور مالک الملک اعلان فرماتے ہیں، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ لوگوں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اور یقینی خبر دیتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو پہلے سنیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور پھر اس امانت کو آگے پہنچا دیں، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکیں، ڈریں، بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ انہیں متقی کہتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ماننے والے، جہاں سے ہم روکیں رک جانے والے، ہماری نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ میرا آج یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں دنیا کی موجودہ ٹیکنالوجی کے عروج پہ بیٹھے ہوئے یہ بتاتا کہ جنت کا صرف ایک آرڈر جو آپ کی سوچ پہ لگنا ہے۔ ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ میں یہاں بیٹھ کے سوچوں اور دنیا میرا وہ آرڈر پڑھ لے اور سوچ سے جڑا ہوا اسی وقت وہ آرڈر لے کر کے حاضر ہو جائے۔ مجھے فاسٹ اور تیز ترین سروس اگر شہر میں ملتی ہے تو سنا ہے کہ پیزے کی ہے، اور وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ لے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی جنتوں میں ایسا کچھ نہیں۔ ادھر سوچا جائے گا، ادھر سامان سامنے ہوگا، اور بندے کے من کے پاس وہ نعمت موجود ہوگی جو اس نے اللہ کو دنیا میں مان کے جیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو برابر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ہم برابر نہیں کرنے والے۔ ہمیں ماننے والوں نے کتنی خواہشات چھوڑی، اپنی ضرورتیں چھوڑی، من کے تقاضے چھوڑے، اور کیا کیا نہیں مانگا دنیا میں، لیکن وہ اسے سنبھالتے رہے، سمجھاتے رہے کہ نہیں، تجھے یہ سب کچھ ملے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی اللہ کی مان کے، مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، عاجزی والا، انکساری والا، جھکا جھکا سا بن کے رہے۔ کل آئندہ آنے والی لائف ٹائم میں، پوری زندگی میں، جو ہمیشہ کی ہے، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، تو مانگتا جانا، کہتا جانا، اور میں تیرا رب ہو کے تیری مانتا جاؤں گا۔ مجھے اس زندگی کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والوں کو اور اپنے مجرموں اور باغیوں کو برابر کر دیں۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ یہاں دنیا میں یہ موجیں کریں، آگے چل کے بھی ان کے موجیں ہوں۔ اللہ خود کہتے ہیں ما لکم، او بھائی کیا ہو گیا، کیا بنا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیف تحکمون، یہ تمہارا عدل ہے، یہ آرڈر ہے، اور یہ تم اپنا فیصلہ سنا رہے ہو کہ دونوں برابر کر دیے جائیں، چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، رحمان ہوں، دنیا میں باغیوں کو بھی دوں گا، مگر رحیم ہوں، آخرت میں ماننے والوں کے ساتھ جنتوں کا معاملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے پھر ایک بات کہتے ہیں، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی تحریر ہے کہ جو دنیا میں ناز و نعم میں ہے، مال دولت میں ہے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی تحریر لکھ کے دی ہے کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی نویسہ دیا ہے تمہیں؟ کوئی تمہارے پاس کتاب اتری ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، وہ جنت جس میں تمہاری سوچ کے مطابق تمہاری پسند چلے گی، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ یہ سورہ قلم میں بات کو بڑھاتے ہوئے میں اگلی صورت پہ آنے لگا ہوں۔ حضرات کر لیجئے جو کرنا ہے، بنا لیجئے جو بنانا ہے۔ میرا مالک قرآن کے کلام کے الفاظ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، من کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔
انسان کی دنیا اس کی نظروں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، اس کو جتنی مدوں کے ساتھ قانون اور دائرے میں رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پھنسی کی پھنسی رہ جائے گی جب یہ حقیقی اور حقیقت اور برحق قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی۔ یہ اللہ نے لفظ 3 دفعہ اسی صورت میں دہرایا ہے، الحاقہ، ملحاقہ۔ تم کیا جانو، ابھی تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں، تمہیں ادراک نہیں، جب تلک وہ چیز دیکھو گے نہیں تمہیں کیسے محسوس، تمہارے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے۔ وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانو کہ یہ ہے کیا۔ 3 دفعہ اللہ نے یہ بات کی۔ اب متصل بعد اللہ کہتے ہیں دنیا کی ایک پاورفل بڑی باغی اور سرکش قوم کا ذکر کر کے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ کھڑکھڑا کے رکھ دینے والی، ہلا دینے والی، زلزلے بپا کر دینے والی، چھتیں گرا دینے والی، اپنے جدا کر دینے والی، زمین کے منہ پھاڑ دینے والی، بلڈنگیں گرا دینے والی، سمندروں کو سونامی بنا دینے والی، یہ جو القاریہ ہے، یہ اسے جھٹلایا تھا قیامت کو اور آخرت کو 2 بڑی قوموں نے۔ ایک سمود ہے صالح علیہ السلام کی، ایک عاد ہے۔ اس قوم نے ہود علیہ السلام کے فیصلے ٹھکرائے اور عاد نے صالح علیہ السلام، سمود، عاد، ان کی عجیب و غریب کہانی ہے۔ اللہ اسی صورت میں بیان کرتے ہیں، ہم پڑھیں گے۔ ہم ان سے طاقتور نہیں ہیں، میں ابھی فیصل آباد کے چاروں کونوں کی ہر انٹری سے واقف ہوں، کون کون سی بلڈنگ کتنی مضبوط اور تہ خانے کیا بنے ہیں سب جانتا ہوں، لیکن جو ان لوگوں کی بلڈنگوں کو دیکھا، جو ان کے قد کاٹ تھے، وہ شاید ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سمود نے اور عاد نے، ان دونوں نے جھٹلایا۔ سمود صالح علیہ السلام کی قوم، عاد ہود علیہ السلام کی قوم۔ کرا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ یہی ذکر کرتے ہیں، میں پہلے تھوڑا سا، یہ باغی بن گئے تھے، منمانیاں کرتے تھے، جو دل میں آتا تھا کرتے تھے، نہ حق کی دعوت دیتے تھے، نہ دینے دیتے تھے، نہ چلتے تھے، نہ چلنے دیتے تھے، نہ اپناتے تھے، نہ اپنانے دیتے تھے، اور کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی اینڈ نہیں، کوئی انجام نہیں۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، میں سمود کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اللہ نے پہلے کیا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ہم نے عاد کی ہوا جو دماغ میں بھر گئی تھی، علاج ہوا سے کیا ہے۔ یہ واقعات قرآن مجید کیوں ذکر کرتا ہے، تاریخ بیان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے، بہار پہ خزاں کیوں آ جاتی ہے، آبادیاں اجڑ کیوں جاتی ہیں، بستیاں ویران کیوں ہو جاتی ہیں، اور شہر قبرستانوں میں تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں، ہر طرف لاشوں کے انبار کیوں لگتے ہیں؟ پیچھے کہیں نہ کہیں سرکشی، بغاوت اور طغیان اور عصیان اور نافرمانی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ قوم عاد کے قد بڑے لمبے تھے، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ لمبے قد اس وقت میاں والی ڈسٹرکٹ میں پائے جاتے ہیں۔ جینیٹیکلی ایک چیز ہے، مختلف علاقوں میں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے ملیشیا، انڈونیشیا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہماری نسبت، یا اسی طرح کورین، جیپنیز، ان کے قد چھوٹے ہیں ہم سے۔ یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، بڑا کس کو رکھنا چھوٹا۔ انہیں اپنے قد کاٹ پہ بھی مان تران تھا، بڑی طاقتیں رکھتے تھے اور بغاوتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سمجھایا، نہیں سمجھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے دماغ میں پانی آ گیا تھا تو رب نے پانی سے پانی مارا۔ اگر وہ پانی سے پانی پہ پانی لکھ کے انسان بنا سکتا ہے، کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا۔ جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، ایسے ہی انسان اگر پانی سے بنا سکتا ہے، کائنات بنا سکتا ہے، تو وہ پانیوں سے طغیانی کے سونامی اور پانی بھی مار سکتا ہے۔
قوم نوح کے دماغ میں جو بغاوت کا پانی تھا، رب نے پھر جس طریقے سے ہفتہ بھر بارشوں سے زمین کے نیچے پانیوں سے غوطے دے دے کر کے مارا، حتیٰ کہ وہ بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا اور ماں کے کہنے پہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، رب نے اس کی بھی جو ایک اذیت ناک موت بنائی، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ اس قوم کے ہوا بھر گئی تھی، بڑی اونچی ہواؤں میں رہتے تھے، کسی کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، تو کون بھائی؟ لب و لہجے بگڑ گئے تھے، انداز بگڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہوا چلائی، 7 لیال، 7 راتیں لگاتار جھکڑ اور آندیاں چلی۔ اللہ معاف کرے 1 گھنٹہ بھی چلے تو برداشت نہیں ہوتی، 7 راتیں۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سرکش طغیان، تیز آندھی طوفان، 7 راتیں و 8 ایام، اور 8 دن لگاتار، 8 دن لگاتار، 7 راتیں، 24 گھنٹے نان اسٹاپ رب نے آندھیاں چلائیں۔ یہ قوم اوندھے منہ مر کے گر گئی تھی، جیسے زمین پہ سسری پڑی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، رب ان کو ہوا میں اڑاتے تھے، اڑا کر کے یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ ادھر سے آ رہا ہے، سر سے ٹکراتے، پٹاخے بجتے، اور ہوا کے اس لیول سے اس کے اوپر والے حصے کو جھٹکا ملتا، کمر کے کڑے ٹوٹتے، پاؤں زمین پہ رہتے اور سر آگے گرتا، جیسے لمبی کھجور درمیان سے ٹوٹ کے کہیں راستے پہ یا درخت آندھی میں گرا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لمبے تنوں والی کھجوریں جیسے دھڑام سے کمر کے بل زمین پہ گرتی ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گری ہوئی کھجوروں کی طرح ان کے لمبے قد جو تھے، لمبے تڑنگے، وہ زمین پہ اوندھے منہ میں نے گرا دیے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دنیا میں پتہ کرو قوم عاد کا کوئی پیچھے عادی موجود ہے؟ ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ گناہوں کے عادی، یہ جرم کے عادی، یہ انبیاء کی بغاوتوں کے عادی، یہ حقائق کو رد کرنے کے عادی، ان کے اندر عداوتیں، ضدیں اور دشمنیاں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جاؤ اردن کی سرزمین کو دیکھو، جاؤ عراق کو جا کے دیکھو، جاؤ آج اس عرب پٹی میں کہیں ڈھونڈو کہ ان کے پیچھے کوئی رہنے والا کوئی عادی ہے؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تھوڑا پیچھے آئیے، اس کے بعد قوم سمود آئی۔ انہوں نے دیکھا عادیوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے تو اللہ نے انہیں ہوا سے مارا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ لوٹ جاتے، گھبرا جاتے، ڈر جاتے، رجوع کرتے، انابت کرتے، مان جاتے عذاب کو دیکھ کے، لیکن جیسے ہم نہیں دلیر ہو گئے۔ پہلے کہیں آندھی چلتی تھی تو ہمارے بزرگ کہتے تھے یار اے لال نے ریے کتے قتل ہو گیا، اللہ تو ڈرو، ایک ہیبت ہوتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو سہما ہوا دیکھتا تھا، مگر آج کوئی نہیں، زلزلہ آیا ہے تو ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، ویسے کیفے چل رہے ہیں، کھانا پینا، رب کی بغاوت، جو اڈے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ قوم سمود نے کیا کیا؟ مدائن صالح، اگر آپ تبوک والی سائڈ سے اردن میں انٹری لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کا ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا تو اپنے طور پہ دیکھتی ہے، لیکن 8ویں نمبر پہ نہیں، پہلے نمبر کا وہ عجوبہ ہے کہ 360 اینگل سے پہاڑوں کو کرید کے، کھود کے ایسی بلڈنگیں بنائی گئیں کہ جہاں ہوا اپنا پریشر بنا ہی نہ سکے۔ بلڈنگیں ایسی بنائی گئی کیونکہ اس سے پہلے انہیں پتا تھا ہوا، آندھی، جھکڑ انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، لہٰذا پہاڑ چنے گئے۔ پہاڑ بھی وہ خطے کے چنے گئے کہ جو سب سے سخت پتھروں والے ہیں اور جہاں آ کے وادیوں میں ہوا کا پریشر ہی نہ بنے۔ اگر آپ کلر کار سے آگے جاتے ہیں نا اسلام آباد، تو راستے میں کئی ویوز آتی ہیں جہاں پہ ہوا کی وجہ سے گاڑیاں بھی ڈول جاتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ سپیڈ سلو کر لے، یہاں سلپری ایریا ہے، ممکن ہے کہ ویوز کے ساتھ، ہواؤں کی لہروں کے ساتھ آپ کی گاڑی جو ہے وہ امبیلنس ہو جائے۔ انہوں نے گھروندے بنائے اور ایسے اینگل اور زاویوں سے بنائے کہ ہوا داخل ہو بھی پوری آندھی کے ساتھ تو اپنا پریشر توڑ دے۔ ٹھیک ہو گیا، انجن سے نکلنے والی ہوا کا پریشر جالیاں لگا لگا کے ہم سلنسر سے اس کی آواز اور اس کی ہوا اتنی نہیں جتنی انجن سے نکل رہی ہوتی ہے روک لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی روک لیا، شور بھی روک لیا، کور کیا، لیکن بغاوت سے نہ ہٹے۔ صالح علیہ السلام نے سمجھایا، کذبت ثمود بتغواہا،
اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم. قرآن کے لفظوں میں وہ دھڑام کی گونج ہے. اللہ کے اپنے لشکر ہیں، وہ ایک ہی لشکر سے کسی قوم کو دوبارہ نہیں پکڑتے. اللہ کے اپنے طریقے، نئے سے نئی، جیسے وارداتیں نئی، طریقے نئے، اللہ کی پکڑ کے انداز نئے. اللہ نے آواز کو حکم دیا، شور، کہ اس کی وجہ سے اتنا دھماکے دار آواز تھی کہ ان کے بھیجے ناک کان ENT سے گلے اور گلے سے معدے اور مکد اور پخانوں کے راستے سے نکل کے زمین پہ گر کے یوں پڑا جیسے مکھی بیٹھے ایک داغ پڑتا ہے. یوں لگتا تھا کہ یہاں کچھ تھا پہلے تھوڑی دیر، لیکن کیا تھا یہ پتہ نہیں، کیا تھا پتہ نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حادثہ دیکھا سرگودا روڈ پہ. بچہ ہے، بائک پہ جا رہا ہے، لیکن جب حادثہ ہوا اور ہم گئے اور دیکھا تو میرے خیال میں صرف شاپر میں ڈالنے کے لیے قیمہ تھا، کچھ اور نہیں تھا. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کے ساتھ مارا. انہوں نے سمجھا تھا ہوا آئے گی، اس کے پاس اپنے تھے، وہ جتنی انہوں نے بنائی تھی اتنی اس کی گونج بڑھ گئی. آئیے بغاوت کرنے والے نہ بنے. اللہ پھر کہتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَ. فرعون بھی آیا، اس سے پہلے بھی لوگ آئے، نمرود بھی آیا. وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. بھلائی والی بستیاں برائیوں میں بدل گئیں، خیر خواہی والے لوگ دشمنیوں میں آ گئے اور ضد اور انا پہ اتر آئے. اللہ نے کیا کیا جب انہوں نے یہ کیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. رب کے پیغام کا رد، نمائندے کا رد، پیغمبر کا رد، بغاوت ہی بغاوت، مرضی ہی مرضی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. اللہ کبھی کسی کو دعا کیا کریں، اللہ مجھے، میرے خاندان کو، میری نسل کو کبھی ایسی پکڑ میں نہ پکڑنا کہ جسے رابیہ کہتے ہیں، جس کے بعد رب نچوڑ کے رکھ دے، مروڑ کے رکھ دے اور بچے بھی کچھ نہ. مشین میں آیا ہوا ہاتھ بچ جاتا ہے. کل ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک 2 رولرز کے اندر آدمی کا ہاتھ آیا تو اس میں کوئی ہڈی نامی کوئی چیز نہیں تھی. جسٹ آپ چیک کریں تو ہر چیز وہ باریک نرم گوشت، ہڈی بھی گوشت بن گئی. لوگوں نے حل نکالا کہ چلیں ڈاکٹرز اس کو کاٹ کے باقی حصہ بچا لیں گے. لیکن جب رب پکڑتا ہے تو پھر نسلیں بھی نہیں بچتی، اصلیں بھی نہیں بچتی، فصلیں بھی نہیں بچتی، پھر کچھ نہیں بچتا. اللہ نے انہیں بڑا زبردست اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، کیسے ہم آپ کو اٹھاتے ہیں. خیر آگے اللہ نے نہ جہنم اور قیامت کا ذکر کیا ہے، مجھے تھوڑا سا پہلے پڑھنا ہے، پھر اپنی کتاب زندگی کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آگے چل کے کہتے ہیں، لوگوں سنیے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً. یہ تذکرہ عربی میں جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں پتہ ہوگا اسے ٹکٹ کو کہتے ہیں. یاد دہانی، کہ یاد دہانی ہو فلائٹ والوں کو کہ یہ اس بندے کی ٹکٹ ہے، اس نے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے. یہ تذکرہ اس صورت میں 2 دفعہ آیا ہے. اللہ نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا ٹکٹ ہے؟ دنیا میں یاد دہانی کر لو گے، یاد رکھو گے تو جنت کا ٹکٹ، بھول جاؤ گے تو جہنم کا ٹکٹ. اب اللہ فرماتے ہیں سنو، اچھی طرح سن لو، کان لگا کے سن لو. تَعِيَهُ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. سر جی میں سور کا تصور بیان ہی نہیں کر سکتا. حضور معراج پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، منہ میں سور لے کے کھڑا ہے. وہ کتنا بڑا ہوگا، ہیبت کیا ہوگی، خوف ڈر کیا. جب سے رب نے اسے بنایا اس کی یہی ڈیوٹی ہے، بس لے کے تیار کھڑا ہے. وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اکتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے. صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ قیامت کا کوئی ٹائم کسی کو خبر نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے. اس نے کان لگا رکھا ہے، سور ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں لے رکھا ہے. مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فِيهِ. کب اللہ کہیں کہ کن ڈن، مار دی جائے پھونک، اور وہ پھونک مار دے. اور دنیا کی سب سے بڑی پاور ونڈ پاور ہے. ہوا پانیوں کو سونامی بناتی ہے، ہوا آگ کے شعلے بھڑکاتی ہے اور بجھاتی ہے، ہوا مٹیوں کو اڑاتی ہے، آندھی بناتی ہے. ہوا کتنی طاقت رکھتی ہے کہ صرف ایک پھونک
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، آسمان کا جتنا نظام شمسی ہے سارے کا سارا جھڑ جائے گا، گر جائے گا۔ سورج نور کھو بیٹھے گا پھونک، اور ہوا اتنی تیز ہوگی، ستارے بجھ جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے ابھر پڑے گی اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اتنی پاور ہے اس میں کہ جتنے پہاڑ ہیں روئی بن جائیں گے اس ہوا کے پریشر سے، انسان پتنگے بن جائیں گے۔ اور یہ سارے منظر اللہ نے قرآن میں کھینچے ہیں، صرف ایک پھونک، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین اٹھا لی جائے گی، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ جو ہیں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی۔ یہ آپ نے بچپن میں شاید جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ جب ہم گندم کے اندر جو مٹی ہوتی تھی نا، اس کو بڑے بڑے کنڈوں میں ڈال کے، بڑے بڑے ہمارے پاس لکڑی کے مولے ہوتے تھے، وہ مارتے تھے تو جو مٹی تھی وہ باریک ہو جاتی تھی، پھر چھاج کے ذریعے ہوا میں اڑاتے تھے تو مٹی اڑ جاتی تھی۔ ہم ایک آواز کا جھٹکا ماریں گے، جتنے پہاڑ ہیں روئی بنیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جو وقوع ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، کوئی بھاگنا چاہے ہو نہیں سکے گا۔ چاروں طرف کل کائنات کے ایک ایک چپے کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے موجود ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کو یا تیرے رب کے عرش کو کچھ نہیں، 8 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو لیے ہوئے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ان حالات کو پیدا کر کے تمہیں قبروں سے کھڑا کر کے ننگا کر کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نہ دولت پاس، نہ مال پاس، نہ جان پاس، نہ جانو پاس، نہ عزت پاس، نہ آبرو پاس، کچھ نہیں۔ ہر شے اڑے گی سوائے ایک نیک عمل کے۔ نیک عمل نہیں اڑ سکے گا، جتنی مرضی آندھیاں آ جائیں، جتنے طوفان آ جائیں، وہ بندے کے پاس رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما کے سمجھا کے جس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سنیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دینا جن کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو عمل نامے اور رزلٹ نکال کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور یہ خوش خوش کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، پنڈالے ہو آ جاؤ، میرا آج رزلٹ دیکھو، یہ رزلٹ کارڈ ملا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت اور جو ہے وہ اللہ کی عطا میسر ہوئی ہے۔ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ، آج مجھے میرے رب نے یہ اس لیے دیا ہے کہ میں یقین کامل کر کے مٹا مٹا جھکا جھکا عاجز عاجز اللہ کے اس دن کے کہ وہ گردن کے سر یہ نکال دیتا ہے، میں اپنی اکڑ میں، اپنی پھون میں، اپنی ہیبت میں، اپنی جرت، اپنی دلیری، اپنی چدراہٹ، اپنا عہدہ، اپنی کرسی، اپنی سیادت، اپنی قیادت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں مالک الملک سے ڈرا کرتا تھا اس دن سے، اور اس ڈر کا نتیجہ ہے کہ آج میرے رب نے مجھے دائیں ہاتھ میں یہ دیا ہے۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کی مرضی کی ہوگی۔ میں ویسے اج تک 50 سالاں چ جنوں بھی پوچھیا نا، سناؤ جی زندگی کداں دی لنگن ڈئی ہے، کہندے جی ڈنگ ٹپاؤن ڈے، پتہ نہیں پنجابی چ دا کی مانا ڈنگ ٹپاؤن دا، ڈنگ ٹپا رہے ہیں جی، گل چ پیا ڈھول بجا رہے ہیں جی، پاجی کی دسی ہے، بس ٹائم پاس کرن ڈے ہیں، ٹائم پاس لوگ بن کے۔ جنوں پوچھ لو اولاد سناؤ، استاد جی منگی تے اللہ تو چنگی سی پر مالک دیاں مرضیاں نے بھڑی نکل آئی تو کی کرا۔ گھر والیاں دا سناؤ، استاد جی بس نہ پوچھو۔ گھروں کسے نو پوچھ لیے، سناؤ میاں جی دا چھان بورے چ وکدا ہوندا نا، میں ویچ دینا سی، اے ویلیو جے آ قیمت ہے ساڈی، دن رات کم کر کے محنت کر کے تغاریاں چک کے چولہیاں تے سڑ کے روٹیاں پکا کے کھانے کھوا کے کوئی کسی سے راضی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں جو زندگی دوں گا نا وہ مرضی کی ہوگی، راضیہ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو سوچو گے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہ حوریں تیار بیٹھی ہیں، عورت جنت میں چلی جائے صحیح، جو دنیا میں سوچا ہے، جو تخیل ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے، جو امیج ہے، جس کو پسند کیا ہے، جس کو ذہن میں رکھا ہے،
جس کو اپنی خوابوں کا شہزادہ بنایا ہے، ادھر صرف سوچنا ہوگا، رب وہی دے کر کے راضی کرے گا۔ جب تک بندہ یا عورت راضی نہیں ہوگا نا، اللہ نے جنت پھر کس لیے رکھی ہے؟ تیری مرضی کا، تیری رضا کا۔ دنیا میں میری 4 دن مرضی مان لے، آنے والی زندگی ساری تیری رضا ہوگی، میں پوری کروں گا۔ پھر اللہ اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سننے والا، فی جنت عالیہ، تھوڑی مسیت نیویں ہو گئی ہے، میں دلی دعا کرنا یہ اینی کچی ہو جاوے کہ تانوں اے سی چ بیٹھے بھی مینوں جویں پسینہ آنڈیا نہ آوے، چھتاں اچیاں ہون، مکان دی نال والے ہمسایاں تو کرسی اچھی ہوئے تو پھر ہی سونا لگتا ہے کہ نہیں؟ پراپرٹی کے ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں، اور ٹھیکیدار بھی یہ کہتے ہیں بھاجی نال والے تو تھوڑی جی کرسی اچھی چک لو، ریٹ چنگا لگ جائے گا۔ تیرے رب نے اگر پیغمبر کا وفادار اور اللہ کا حیادار بن کے جائے گا نا، اللہ نے نیچے والی جنت نہیں دینی، فی جنت عالیہ، سب سے بلندی والی جگہ دینی ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جو رب کے عرش کے بالکل نیچے، وہ والی جنت عطا کرنی ہے۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ ہائے، ہم انگور کھاتے ہیں، ترس گئے ہیں جی، 500 تو تھلے ہی نہیں آن ڈیا جی، وہ بارڈر بند ہو گیا جی، چمن والے لچھے دار انگور نہیں آن ڈیا، یہ جی فلاں جگہ سے آ رہا ہے اس لیے مہنگا ہے، اتنی دور سے آتا ہے جی، پہنچتے ہوئے اتنا خراب نکلتا ہے، اتنا اچھا نکلتا ہے۔ ادھر سوچو گے ادھر گچھے منہ دے وچ سامنے، ہاتھ لاؤن دی بھی لوڑ نہیں، کرو اشارہ جنوں کرنا ہے، سوچو وہی آپ کے منہ کے اندر آنے کو تیار ہوگا۔ قریب ترین کلو وشربو ہنیہ، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے مزے سے کھل کے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تمہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم نے ماضی کے مشکل ترین دنوں میں جو ہمیں یاد رکھا تھا، تسی سانو بھولے نہیں سی تے اج اسی تانوں نہیں بھول رہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، روئے گا ہائے کاش، ہائے کاش، لم اوتا کتابیہ، مجھے اس سے بہتر تھا کچھ دیا ہی نہ جاتا، عمل نامہ نہ ملتا، رزلٹ کارڈ نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، مجھے یہ بھی علم نہیں میرا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے یہاں موت آ جائے، ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، ہوئے میرا مال، میری اولاد، میری دولت، میری سیادت، میری قیادت، میری سیاست، میری حکمرانی، میری سٹیٹ، میری سلطنت، میرے آرڈر، میرا لا، میری فوج، میری سپاہ، میرے کوئی کام نہ آئی، ہلاک ہو گئے وہ، آج میری معمولی سی بھی ویلیو نہیں، ہلاک انی سلطانیہ۔ یہ کہہ رہا ہوگا کہ آواز آئے گی پکڑ لو پکڑ لو۔ باجی پنڈ چ پولیس پہ جائے نا تو پورا محلہ باہر تماشا وہندا ہے، انہیں کچھ کیتا ہونا ہے۔ آؤ، اللہ نے کسی جگہ مسلک کا ذکر نہیں کیا، کھل کے کہا ہے، نبیوں کے باغی، نبوت کے باغی، رسالت کے باغی، جو انہیں عطا ملی، جو انہوں نے دیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سارے کہنے والے، لیکن قابل افسوس کہ جس نے پوری گلی میں، ساری دیواروں پہ، گھر میں، محبت میں، آمد میں جھنڈیاں لگا رکھی تھیں، فجر کی نماز ہوئی ہے تو اسی کے گھر کے اندر کی کنڈی نہیں کھلی۔ یہ کنڈیاں لگانے والی قوم، یہ سو جانے والی قوم، آمد مصطفیٰ کے ساتھ زکوٰۃ ملی، دے نہیں پا رہا، عمرہ ملا، کر نہیں پا رہا، حج ملی، سمجھ نہیں پا رہا، اور روزے رکھنے پڑے تو پتا پانی ہو رہا ہے، اخلاقیات ملے تو بد اخلاق ہے یہ، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے سکا، نہ صورت لے سکا، نہ لب و لہجہ لے سکا۔ میرے پیغمبر کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں تھا، مگر کینے لے کے ساری زندگی رشتہ داروں کے بارے میں گزار دینے والا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ادھر یہ ابھی کہہ رہا ہوگا، ادھر فرشتوں کو آرڈر ہوگا، خذوہ، پکڑ لو پکڑ لو، غلوہ، جکڑ دو اس کو، سنگل مار دو، ثم الجحیم صلو، اس کی تیاری کرو جہنم کی طرف جانے کے لیے۔ میں دن کو عصر کے بعد سوسا روڈ سے گزرتا ہوں، وہاں کافی سارے سجی والے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچی سجی، کوئٹہ سجی، فلان سجی، پیچھے نا تیاریاں لگ رہی ہوتی ہیں، مرغیوں کو لے کے، ان کو ذبح کر کے، ان کے پر نوچ کے، گرم پانیوں میں پھینک کے، ادھیڑ مدھیڑ کر کے، جلد اوپر رہنے دی جاتی ہے، تیاریاں لگ رہی ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کو نکال کے
खुजूहु फगुल्लू, पकड़ के हाथों में जकड़ के, लंबी सीखें लेके पीठ में से डाल के गर्दन से निकाल के आग तैयार कर दी गई है, जलाई गई है, मगरब से पहले जल रही है, और उसके ऊपर ला करके उनको मट्टी में गाड़ के खड़ा कर दिया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद घुमाया जाता है, पीप और कचालू निकलता है, जमीन पे और मट्टी पे गिर रहा होता है। तैयारी लग रही है, रब ने दुनिया में दिखा दिया। अल्लाह कहते हैं इसको पकड़ो जकड़ो, जहन्नम में फेंकने से पहले सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, 70 हाथ लंबा सरिया इसके पीछे से दे के मुंह से निकाल दो। सर जी एक ही सूरत काफी थी मेरी गर्दन के सरिये निकालने के लिए। जिस जगह अना है, मैं है, अकड़ है, तू कौन मैं कौन, तू मैनू जानदा नहीं मैं तेनू, हमारी यही जंगें रह गई हैं। हुकूमत से लेके तंजीमों तलक, ग्रोहों तलक, जमातों तलक, सियासी पार्टियों तलक, फिरकों तलक, अफराद तलक, जमाआत तलक, एक गली एक महल्ले में चंद लोग, और अल्लाह माफ़ करे हजरात, सबसे पहला इसका मैं जुर्मदार हूं अगर मैंने ये पढ़ के भी अपने अंदर नरमी नहीं लाई और ये रवैया रखा है मैंने लोगों से, तो आजमाइश है। इसको इसमें जकड़ के परो दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसे अल्लाह की अजमतों का पास ही नहीं था कि वो कितना बड़ा है। वो पकड़ सकता है, वो जकड़ सकता है, वो मार सकता है, वो धुतकार सकता है, वो फिटकार सकता है, वो इबलीस को लईन मैं पे बना देता है, वो नमरूद को जूते मरवा देता है मैं की वजह से, इसी मैं की वजह से वो फिरौन को गोते दिलवा देता है, वो अबरा को अबाबीलू से मरवा देता है, वो कारून को जिंदा जमीन में धंसा देता है, वो हामान के रगड़े लगा देता है। वो नहीं छोड़ता किसी बड़ी से बड़े बागी को, तागी को, जिसकी गर्दन में सरिये हों, जब तक निकल ना जाए मरने से पहले पहले दिखा देता है कि हक क्या है। लेकिन ये नहीं मानता था वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, रब के साथ भी बदसलूकी और ज़रूरतमंदों के साथ, मोहताजों के साथ, मिस्कीनों के साथ। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा है कि अगर दुनिया में आखिरत को और दीन को झुठलाने वाला देखना है तो इसको देखिए, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। ये वो बदनसीब है कि जिसके मुआशरे में यतीम जो है वो धक्के खा रहा है और मिस्कीन को पूछने वाला कोई नहीं। ये है वो फन्ने खां बन के फिर रहा है मगर इसको कोई परवाह नहीं। अल्लाह कहते हैं ठहर ज़रा, फ़लैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। इन्हें कदी किसी यतीम नू, मिस्कीन नू, माड़े नू, गरीब नू कदी सीने लाया ही नहीं लगाया। कौन है ये? होगा कहाँ से आ गए हैं ये गरीब लोग, ये कीड़े मकोड़े, ये मेरे रिश्तेदार। अल्लाह ने थोड़ा नवाज क्या दिया, अकड़ फू ही खत्म नहीं हो रही। मालिक फरमाते हैं आज लब जेड़ा यार लबना ही, बना जत्था जो बनाना है, लेके आ गरो जो लाना है। कहाँ हैं तेरी ताकतें, तेरी जमीयतें, वो तेरे सारे सेटअप, वो मंजा ग्रुप, वो थड़ा ग्रुप, वो डंडा ग्रुप, वो मुसल्ला ग्रुप, वो चौधरी ग्रुप, वो मान ग्रुप, वो राठ ग्रुप, वो मियाँ ग्रुप, वो तेरे बड़े बड़े ये जाट ग्रुप, ये राणा ग्रुप, ये मुगल ग्रुप, तेरी बिरादरियों के ग्रुप कहाँ है? कोई एक जिगरी दोस्त लेके आ जो तुझे मिलता है, मैं उसके तेरे हवाले करूं, जो सीने लगाता है। असी जो करना सी कर देता है। चीख के कहेगा अल्लाह मालिक भुख लगी है, 50,000 साल हो गए है, मौला मैं तो झट नहीं सी कढ़दा, तरला ही कुछ दे छड़। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। लोगो भूख जितनी लगी हो आप पे और मेरे पे गुर्बत इतनी नहीं आई कि हमने कभी भूख में किसी का फोड़ा या पीप चाटी हो। ये वो मंजर है। डर सकते हो तो आज डरो, रुक सकते हो तो आज रुको। मैं आपको ताने दूं, आप मुझे ताने दें, एक दूसरे की चादर उतारें, धोतियां खींचें, इज्जतें तार तार करें, मैं तेनू पूछ लांगा, मैं तेनू वेख लांगा। पूरे मुल्क में इस वक्त अल्लाह की कसम हालत ये है। आज क्यों मैं जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी पे, मेरे बच्चे क्यों नहीं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में? क्या चाहते हैं? 4 दिन की चुतराहट? आओ चेक करो मिलेगा क्या। कमाने वालों, जुआ खेलने वालों, पैसा लगाने वालों, कौमों को बर्बाद करने वालों, उम्मत मुस्लिमा को तबाह बर्बाद करके खुश होने वालों, इनके ऊपर अपनी नजरें रखने वालों, खाना मांगेगा
اللہ کہیں گے انہوں جہنمیاں دے زخمہ دی گندی تے سڑدی بلدی پیپ دے دو، نچوڑو یہ دے منہ چ لے آ کے۔ آپ اور میں ایک نیبو نہیں برداشت کرتے، اگر ایک لیمن منہ میں نچوڑ دیا جائے نا تو جھرجریاں آئیں گی۔ نالی کا پانی کروڑ گنا صاف ہے قیامت کی جہنم کی اس پیپ سے، نہیں پی پاتے۔ لیکن اللہ کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ہر جمعے دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں قیامت کے دن کانٹے دار جھاڑیوں کے پتے کھلائے جائیں گے، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ پانی پلایا جائے گا تو پیپ کا، لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ ان کے وجود میں ٹھونسا جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا یہ کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، جو تم دنیا میں نظارے دیکھ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وما لا تبصرون، تمہیں جو دکھتا ہے اس کی بھی قسم، جو نہیں دکھتا اس کی بھی۔ انہ لقول رسول کریم، میں رب قسم کھا کے حلفاً تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کی بات ہے، یہ وہی فرشتے کی وحی ہے، جبریل کی وحی ہے، یہ کریم پیمبر کی اور تمہارے رب کی بات ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کچھ شاعرانہ مصرع یا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم ایمان تو لاتے ہو مگر تھوڑا سا۔ سچی دسیا جی بھائی، بیٹھے ہیں تو انہوں میں ماشاءاللہ ایتھے قرآن کمپلیکس، اللہ ہور برکتاں پاوے، دلی دعاواں نے کہ رب تواڈے بچے بچے نو ایک ایک بیٹے نو ایک ایک بیٹی نو قرآن دا واقف بنا دے، حافظ بنے بہت اچھا، نہ بنے واقف تو بنا دے۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ پڑھا کبھی ہم نے، سنا ہم نے، یہ یہیں پہ موجود ہے، یہ وارننگ موجود ہے۔ الرٹ آ جائے نا کہ زلزلہ آنے والا ہے تو سب ریڈی ہو جاتے ہیں، سیلاب آنے والا ہے لوگ جھگیاں اکھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ رب کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور لوگوں قیامت آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا ہے، یوں دیکھو کہ نظروں کے سامنے ہے۔ ہم نے حضور والا چاند پھٹتے تو نہیں دیکھا، انگلی کے اشارے سے مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں اسی صاحب قرآن کی زبان پہ اللہ نے بیان کروایا چاند پھٹ چکا، قیامت آ چکی، اور آپ کہتے ہیں قیامت میرے ساتھ یوں جڑی ہے، میرے اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، میرے ساتھ متصل قیامت آنے والی ہے۔ ماننا کسی نے ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ کوئی خوف؟ اللہ کہتے ہیں سنیے، یہ شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، ہم میں سے ہر ایک بندے کو گنتی آتی ہے 100 تلک، کہ اگے بھی آندی ہے؟ نہیں مولانا صاحب تسی لیاؤ نوٹ لیاؤ رے پڑھاؤ، اسی تانوں لکھاں تک گن کے وکھاواں گے، کروڑاں تک گنتی پوری ہوندی ہے۔ دتھیاں سٹو تسی، آن دو لے چلو کتے بینک چ، نہ کرو کوئی پہلی خریدو، ہم گن کے دکھائیں گے۔ اسی کوئی ان پڑھا؟ قرآن آتا ہے جی، آندا جی، کنا کا الحمد شریف جی، کولو اللہ پڑھ لینا جی، اور نماز لی کافی ہے، چلو انہاں کا۔ قلیلا ما تؤمنون، تم کتنا ہی تھوڑا اور چھوٹا سا ایمان لے کے بیٹھے ہو۔ قد چھوٹا ہوئے تو بچے نو دوائیاں کھوان کے بڑا ہو جائے، بچہ بھی محنت کرے گا کہ میرا قد لمبا ہو جائے، ہائٹ زیادہ ہو جائے، کالا ہے تو وائٹ ہو جائے، مرد عورت سارے لگے ہوئے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن سارے سفید چہرے سیاہ ہو جانے ہیں جس کا رب پہ ایمان نہیں ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، کالے سیاہ چہرے تے کالے بلال حبشی دے چہرے چٹے ہو جانے نے جنہ کو رب دی توحید سے۔ یہاں بھی کوئی فرق ہے؟ کسی کو میں نے نہیں دیکھا آج تلک، میں جا کر کے بڑے بڑے یہ بیوٹی سینٹر سے اور مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کریم کا، کہتے جی گورے چٹے سارے ہی لگے ہیں نا، مگر قرآن مجید پہ کون ہے؟ سنی شیعہ وہابی دیوبندی چشتی سولوردی قادری کہہ کر کے ہم ایک دوسرے کو رد کر کے یہ تیرے لیے آیت ہے، یہ تیری صورت ہے، یہ میری ہے، یہ تیرے حق میں، یہ میرے خلاف ہے۔ نہیں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ توحید چہرے سفید کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، عمل کرنے والے قیامت کے دن، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، قیام رکوع سجدے کرنے والے، رو رو کے گڑ گڑانے والوں کے چہروں پہ خوف ہوگا اور کالے سیاہ ہوں گے، رنگ فک ہوں گے۔
اللہ کہہ رہے عاملۃ ناصبہ، نیک تہجد گزار. کیوں؟ عمل کیے تھے، توحید تھی تو سنت نہیں تھی، سنت تھی تو توحید نہیں تھی، شرطیں پوری نہیں تھی. منڈی میں ریٹ نہیں لگتا اگر پھل میں یار کا نہ ہو، کپڑے کا ریٹ نہیں لگتا اگر تاریں اور دھاگے پوری نہ ہوں، جوتے کا ریٹ نہیں لگتا اگر کمپیوٹرائز کوئی معمولی سا نقص نکل آئے. بی پیر بنا کے تار کا بعد میں دھکے کھاتا ہے، اور باہر صرف وہی جاتا ہے جو میرٹ پہ پورا ہو. عمل اوپر وہی جانا ہے جو توحید و سنت کے مطابق میرٹ پہ ہوگا، وگرنہ جواب سنیے. اللہ کہتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کاہنوں کے قول تو بڑے یاد ہیں، منتر تو بڑے یاد ہیں، دوڑے بڑے یاد ہیں، لطیفے بڑے یاد ہیں، کہانیاں بہت یاد ہیں، بڑی بڑی باتیں میوزک. کسی کے سامنے پورے فیصل آباد میں لا کے مائک کر دو، گانا ہوندا ہی جی ہوندا ہے، دوڑا ہوندا ہے، مائیا ہوندا ہے، فلاں کچھ سنائیے. ہیر جو ہے وہ رانجھے کا قصہ، سونی مہیوال کے واقعات، لوگ کہانیاں سنا دیں گے. کیا مجال کہ اس بندے کو پتا ہو کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، انبیاء کے قصص کیا ہیں، اللہ نے بیان کیوں کیے ہیں، عبرت اور سبق کیا ہے. نہیں جانتے تو پھر سنیے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے پھر کہتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہوا ہے. کافی ساری باتیں کر کے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، لوگ فرنٹ پہ پہلی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. اللہ کے گھر میں جو فرنٹ ہے نا صف، سب کو نہیں ملتی اور سب چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم پیچھے پیچھے بیٹھیں گے، کانفرنس ہو آگے بچے ہیں بڑے بڑے پیچھے بیٹھے ہیں، شادی ہو تو پھر فرنٹ والے مین سٹیج کے صوفے پہ جڑا سب تو وڈا بندہ ہے انہوں اگے لیا کے باؤن گے تو بہے گا، اور بلکہ محسوس کرے گا مینوں چھوٹیاں کرسیاں تے بہایا تے صوفیاں تے وڈے ہوراں نوں بہا چھڈیا ہے، پھر میری تے عزت نہ ہوئی. اللہ کہتے ہیں تیری عزت کے لیے میں نے پہلی صف تیرے لیے بچھوائی ہے، امام کے قریب رکھا ہے. تو کیا جانے کہ اس کی قدر کیا ہے. محلے والے کتنے آ کے پہلی صف پہ لڑے ہیں. کاش آپ اور میں اس بات کو سمجھتے. یہ ہے جنت کا ٹکٹ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں کہ تم اس بات کو جھٹلاؤ گے. لے اے مولویاں دے کام نے اپنے کولوں فضائل دسی چھڑ دینے، آ کر دینے او کر دینے. اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں، یہ جھوٹوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہائے افسوس انکار کرنے والوں پہ، ہائے افسوس، حسرت ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں حسرت ہے. اوے کفار کی انکار کی زندگی گزارنے والوں، میں کہتا ہوں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ جیسے قیامت حق ہے، ایسے پیمبر حق ہے، ایسے قرآن حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تعریف کرنی ہے تو اپنے رب کی کر جس نے باقی رہنا ہے، باقی کل کائنات ختم. حضرات میری ساری یہ بات کہنے کا مقصد صرف ایک دو لفظوں میں ہے. بڑا ٹائم کڈ لیا آکڑاں چ، اناواں چ، زداں چ، بلا وجہ دیا دشمنیاں چ، گھر والیاں نال، میاں بیوی، شوہر خامد، والدین اولاد، شریکہ برادری، او ایداں ہے، او چنگی کیوں کھان لگ پیا ہے، او ایویں کیوں ہو گیا ہے، یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا ہے. ہم وہ قوم ہیں جو شادیوں پہ ریسے لگا کے، تہاڈے ال شاید رواج نہ ہوئے، آ جڑے پیچھے پنڈا والے نے جیڑی گڈی پہلے آن کے خبر دے گی نا شادی تو ٹھوٹھی پتہ نہیں چکنا کہ کی انہوں کہندے نے، انہوں انعام ملتا ہے. پجا کے گڈیاں مار چھڈی دیاں، دوسرا اگے کیوں لگ گیا. اللہ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اکڑ نہیں، جھک کے جنتوں کی طرف بڑھ، محنت کر، کام کر، کرنے دے. آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال مجھے نہیں پتا لوگوں کا مزاج کیا ہے، میرا مزاج یہ ہے میرے بغیر جو کام ہوتا ہے میں کرنے دیتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ ہو گیا ہے. عہدوں کی طلب کے بغیر کر کے دکھایا ہے. یہ عمر کا الحمدللہ 50 بہاروں کے بعد اگلی بہار دیکھ رہا ہوں، لیکن کبھی کرسی، کبھی عہدے، کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں. اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ہوا، دن رات کیا، 24 گھنٹے کیا، نان اسٹاپ کیا، بڑھ چڑھ کے کیا. جہاں معمولی سا بھی دیکھا خاموشی کے ساتھ سائیڈ پہ ہوئے، اور کبھی کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کہاں کس جگہ کیسے. یہاں میں نے صرف اپنا حصہ ڈالنا ہے. مجھ سے پہلے بھی تفسیریں کرتے گئے، علم پڑھتے پڑھاتے گئے، جمعوں کے خطبے دیتے گئے،
पैगंबर की सीरतें लिखते, कुरान पढ़ते पढ़ाते, अहादीस पढ़ते पढ़ाते वो चले गए। सफ़र आज भी 1459 हो गए जारी हैं। ये मसीत नूं बनाउण वाले भी पहले इवें सन, मेहनत कीतियां, पता नहीं कौन कौन सी दुश्मनियां ली, आज नहीं है चले गए। आप हैं, आपने भी चले जाना है। मान तराण ना करे, आज खिदमत करो जितनी हो सकती है। आने वाले दिनों में भी आप नहीं होंगे, कोई और होगा। रब ने काम लेना है। मैं अपने हिस्से का सिर्फ हिस्सा पाना आया, और दुआ ये होनी चाहिए अल्लाह कबूल कर ले। अच्छी खुशी की खबर मिली, मैं आया जब देखा बच्चों को, पहले भी ये माशाल्लाह सफ़ेद यूनिफॉर्म में आसमान से लग रहा था कि फ़रिश्ते उतरे हुए हैं। ये किसी और के नहीं, ये आपके हैं। फ़रिश्ते नहीं, ये फ़रिश्तों से अफजल हैं। इनके नीचे कदमों के फ़रिश्ते अपने पर बिछाते हैं, ड्यूटी लगा दी गई है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा जी और बच्चा है कि जिसके नीचे रेड कारपेट तो आप ना बिछा सकें पूरे अपने इस महल्ले में, गांव में, लेकिन आपको यकीन हो कि मेरा बेटा जब ज़मीन पे चल के गलियों में चलेगा, नीचे फरिश्ते अपना पर आगे पर आगे पर आगे पर बिछा के इसको मस्जिद पहुंचा के वापस लेके आएंगे। ये अल्लाह की किताब पढ़ के सोया हुआ भी हो तो इस पे अल्लाह की रहमतों के साए होते हैं। ये ज़िंदगी में आपके जिगर और जिगर के टुकड़े मरने के बाद सदका जारिया ये पहले चले जाएं तो जन्नत के ख़जाने होते हैं। इनको घरों से निकालिए, इस तरफ लेकर के आइए। यकीन कीजिए ये बहार अगर अल्लाह ने बूटा लगा दिया है, इस पे फूल लगें, इस पे फल लगे। मुझे बताया गया कि जुमे की नमाज के बाद इंशाल्लाह 2 बच्चों का डेमो भी है, तो मज़ा आएगा। हमारे इन बच्चों को छोटे छोटे, आप यकीन कीजिए मुझे दुनिया में हर बंदा अजीज़ होगा, लेकिन जो बच्चे अल्लाह की किताब से जुड़े होते हैं शायद उनको हम इजहार तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके वालिदैन के लिए, उनके घर के लिए, नस्ल के लिए, आल औलाद के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। अगर आपके पास ये है तो मुबारक हो, अगर आपके पास नहीं तो घर से कोई फ़र्द चुनिए, लेके आइए। और अगर कोई अपना नहीं है तो किसी का बच्चा, उसका खर्चा और ज़िम्मेदारी उठा करके इस तरफ बढ़िए और दामे दिर में सुखने कौले फ़िले अमले शिरकते मुआविन बनिए। अल्लाह के रस्तों में रुकावटें डाल के, पहले लोग भी नहीं बचे, बचूँगा मैं भी नहीं अगर ये मैं हरकत करता हूँ, लेकिन अगर मैं मुआविन बनता हूँ, साथ देता हूँ, और गाड़ी रुक रही है तो साथ धक्का लगवा देता हूँ, और मैं अजर की उम्मीद या सिले की या उसमें अपनी किसी जो है वो दाद की या अपनी ज़ात की हैसियत को माइनस करके चल रहा हूँ, यकीन कीजिए आप दुनिया में चलते फिरते वली हैं। अगर दूसरा पहलू है, दूसरे को ताने देना बड़े आसान होते हैं, अपने आप को बदल के, अपनी मैं मार के, झुक के, मिट के आना कुछ और है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।